السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں آج خلیفہ اول المسلمین، رفیق غار و مزار، جانشین پیغمبر، خلیفۃ النبی بلا فصل، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر مختصر تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے یہ کہ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو چینل کو سبسکرائب لائک نہیں کیے ہیں، برائے مہربانی سبسکرائب لائک اور شیئر کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ سینکڑوں صفحات کو میں کچھ ہی پیجز پر انشاءاللہ پیرونے کی کوشش کروں گا اور پوائنٹ ٹو پوائنٹ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، بس آپ بغور سماعت فرماتے جائیں۔ آپ کا اصلی نام عبد الکعبہ تھا، بعد میں حضور اکرم نے عبداللہ رکھا۔ ولادت 574 عیسوی میں مکۃ المکرمہ میں ہوئی۔ لقب صدیق اکبر، دوسرا عتیق۔ ابو بکر کہنے کی وجہ، بکر کے معنی پہل کرنا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر چیز میں آپ نے پہل کیا ہے، اس لیے ابو بکر کہا جانے لگا۔ والد کا نام عثمان، معروف ابو قحافہ، دادا کا نام عامر، والدہ محترمہ کا نام سلمہ، پردادا کا نام عمر ہے۔ حسن اتفاق، آپ کا نام عبداللہ عین سے شروع ہوتا ہے، والد کا نام عثمان عین سے شروع ہوتا ہے، دادا کا نام عامر عین سے شروع ہوتا ہے، اور پردادا کا نام عمر عین سے شروع ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیق اکبر کتنے سال چھوٹے تھے؟ صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 18 سال کی عمر میں دوست بنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 43 سال کا طویل عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جمال نبوت کا مشاہدہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 بیویاں تھیں۔ قبیلہ بنت سعد، زینب ام رومان، حبیبہ بنت خارجہ، اسماء بنت امیس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کل 7 اولادیں تھیں۔ نمبر 1 حضرت عبداللہ، نمبر 2 اسماء، نمبر 3 حضرت اسماعیل، نمبر 4 عبد الرحمن، نمبر 5 حضرت عائشہ ام کلثوم، محمد رضی اللہ عنہ۔ جوانوں میں اسلام قبول کرنے والا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا اور غلاموں میں کون ہے؟ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ عنہ، عورتوں میں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک یادگار خطبہ، جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک یادگار خطبہ منصب خلافت سنبھالنے کے بعد فرمایا: لوگو، میں تمہارا امیر بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم میں سب سے بہتر انسان نہیں ہوں۔ اگر میں ٹھیک راہ پر چلوں تو میری اطاعت کرنا، اگر کج روی اختیار کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک یادگار خطبہ ہے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد کا، اور پھر فرمایا: سچائی امانت ہے، جھوٹ خیانت ہے۔ تمہارا ضعیف مرد بھی میرے نزدیک اس وقت قوی ہے جب تک اس کا حق نہ دلوا دوں، اور تمہارا قوی شخص بھی میرے نزدیک اس وقت تک ضعیف ہے جب تک دوسروں کا حق اس سے واپس نہ لے لوں۔ یاد رکھو، جو قوم جہاد فی سبیل اللہ کو ترک کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے، اسے خدا رسوا کر دیتا ہے، اور جس قوم میں بدکاری پھیلتی ہے اس کو خدا مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ سنو، اگر میں خدا اور رسول کی اطاعت کروں تو تم بھی میری اطاعت کرنا، اور اگر میں خدا اور رسول کی نافرمانی کروں تو تم پر بھی میری اطاعت لازم نہیں ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوزہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ اگر سب سے پہلے کسی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہا تو وہ صدیق اکبر کی ذات تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والہانہ محبت اور قبول اسلام میں پہل کے بارے میں خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کوئی شخص نہیں جس کو میں نے اسلام کی دعوت دی ہو اور اس نے بغیر تعمل سوچ و بچار اور غور و فکر کے اسلام قبول کر لیا ہو۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، لوگوں میں کون شخص آپ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ سوال کیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون پسندیدہ ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ اس کے بعد عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں مزاح کیا؟ ابو بکر نے فرمایا میں نے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے آج کون جنازہ کے پیچھے چلا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے آج کس نے بیمار کی عیادت کی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ سب باتیں جس کے پاس جمع ہو گئی وہ ضرور جنت میں داخل ہو کر رہے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس امت میں سب سے اونچا مقام و مرتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبہ کا کیا کہنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو ان کی امامت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو نہ کرنی چاہیے۔ از بعد انبیاء قصہ مختصر۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں لے کر کے آؤں گا۔ ان کے مقام و مرتبہ، ان کی خلافت و حکومت اور ان کے کارنامے، ان تمام کو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں لے کر بہت جلد حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔